اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور 72 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ خالق کائنات فرمایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی، شرف عطا کیے، اور اسے خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائیں، اور پاکیزہ ستھرا رزق عطا کیا، اور مخلوقات میں سے افضل پر ہم نے ان کو فضیلت دی، بہت زیادہ کثیر مخلوق کے مقابلے میں ان کو افضل کیا۔ آپ فرمایا کہ وہ دن یاد کرو جب ہم بلائیں گے، آواز دیں گے، ندا کریں گے، پکاریں گے، کل اناس ہر انسان کو، امامہم ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے تو دنیا میں ان کے رہنما تھے، رہبر تھے، اچھے تھے یا برے تھے، جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے تھے، جن کے کہنے پر یہ اپنے نظریات بناتے تھے یا اعمال بناتے تھے، ان کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ جیسے غوث پاک کے ماننے والوں کو غوث پاک کے ماننے والوں کے ساتھ بلایا جائے گا، آ جاؤ غوث کے ماننے والوں، داتا کے ماننے والوں، امام اعظم کے ماننے والوں، ان کی پیروی کرنے والوں۔ اس طرح ایک یہ امام ہے، امام زمانہ۔ اس کے بعد اپنے امام کے اپنے چھوٹی سطح پر بعض لوگ اپنے اپنے ایک میجورٹی بناتے ہیں، نظریہ قائم کر کے ان کا لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، وہ بھی ان کا امام ہے، تو جس نے ان کو راہ حق پہ چلایا یا راہ حق سے ہٹایا۔ ایک مرشد ہے، راہ حق پہ چلانے والا، اس کے ماننے والوں کو اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ پھر ایک راہ حق سے ہٹانے والا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے، اس کو اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس طرح فرمایا کہ ہم سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ پھر من اوتی کتابہ بیمینہ، اس کا پھر نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اولئک یقرؤون کتابہم، وہ بڑی خوشی خوشی کتاب اپنی پڑھیں گے، نامہ اعمال پڑھیں گے۔ اگر دنیا میں ان پڑھتے پھر بھی پڑھیں گے، اور عربی میں لکھا ہوا ہے، عربی میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی، اور ولا یظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے کے برابر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یعنی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، نیکیاں زیادہ ہیں، کامیاب ہے، جنتی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں اس کو اجر کم ملے۔ یہ تو ہو سکتا ہے اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اجر زیادہ عطا کر دے، 10 گنا دے دے، 70 گنا دے دے، 100 گنا دے دے، 700 گنا دے دے، لیکن کم نہیں ہوگا اجر کسی کا اس کے اعمال کے حساب سے۔ تو پھر فرمایا من کان فی ہذہ اعمیٰ، اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں جو اندھا بنا رہا، دل کا اندھا، حق کو نہ ماننا، حق کو نہ دیکھنا، حق کو تسلیم نہ کرنا، تائید نہ کرنا، یہ ایسا کرتا رہا، تو پھر آخرت میں بھی وہ اندھا ہی ہوگا۔ آخرت میں اس کو پھر کچھ سجائی نہیں دے گا، کوئی اچھی چیز نہیں ملے گی اس کو، جنت نہیں ملے گی اس کو، نیک لوگوں کا ساتھ نہیں ملے گا اس کو، تو آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا جیسے اندھا، بلکہ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس دنیا سے بھی زیادہ گمراہ راستے پر بے راہ ہوگا، یعنی کہ راہ حق نہیں ملے گی، جنت کی راہ نہیں ملے گی، اچھوں کی راہ نہیں ملے گی، دور ہٹا دیا جائے گا، تو وہ اس سے بھی برا ہوگا۔ نجات کی راہ
یہ ہے کہ دنیا میں کافر جو ہے وہ گمراہ ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، آخرت میں اندھا ہوگا، کیونکہ دنیا میں یہ تو مقبول ہے، آخرت میں تو یہ مقبول نہیں ہے۔ دنیا میں تو اس نے دیکھا کہ گمراہ ہے تو لوگ بڑے اس کو پسند کر رہے ہیں، لیکن حق سے ہٹا ہوا ہے، آخرت میں جب جہنم میں جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، کہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو اس میں کہ جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا جان بوجھ کر، آخرت میں پھر اس کو اندھا ہی رکھا جائے گا حق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔